3 کلاسز میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ہم اس کا تھوڑا سا اوور ویو کرتے ہیں. فرسٹ کلاس میں کیا چیز پڑھی تھی مین؟ بسم اللہ کے بعد والدین کے حقوق. سیکنڈ کلاس میں آ جائیں, اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ گفتگو کے آداب. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے, اٹ مینز توجہ 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 توجہ. براؤننگ کہانی سناؤں؟ آپ یہ لائٹس آف کر کے ہم نے نیچے کس دن جانا ہے مسجد میں, پھر میں نے آپ کو سارا منظر سنانا ہے جو ایک حدیث میں بیان ہوا ہے. تو پھر میں نے یہ تنویر بھائی اور جو بڑے بھائی ہیں نا, احمد بھائی ہیں اور یہ شام بھائی ہیں, یہ ان کو کہنا ہے کہ پیچھے رکیں, جن بچوں نے رونا ہے ان کو فوری ٹیشو لا کے دینا ہے. اب پتہ رونا بھی مومن کی نشانی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کسی دن مسجد نیچے چلے جائیں, لائٹس آف, اور میں آپ کو ساری سٹوری سناؤں تو آپ سارے مومن بن جائیں گے. ہو سکتا ہے. آج بھی جایا جا سکتا ہے. چلیں. تو آپ نے دیکھا والدین کے حقوق ہیں نا, بولنے کے آداب ہیں. کیا راستے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں؟ راستے کے حقوق ہوتے ہیں. اگر یہ پوائنٹر ہے, پوائنٹر میرے پاس ہو اور میں اس کو ادھر دیوار پہ ماروں, یہاں ماروں, چیئر پہ ماروں, کپڑوں پہ مار دوں, تو یہ میں نے پوائنٹر کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ایسے. یا اگر یہ دیوار خراب کر دو, جیسے ابھی ہم ٹیپ لگا کے ساری خراب کر دیں, تو یہ دیوار کا حق مارا گیا نا. یہاں سے سمجھ آئی آپ نے بڑی اہم بات, ہمارے کورس کی سب سے اہم بات ہے, اور کسی بھی مسلمان کی زندگی میں اس سے اہم بات ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح یاد کر لینا ہے, اور یاد آپ کو یوں ہو جانی ہے. اگر والدین کے حقوق ہیں, راستے کے حقوق ہیں, بولنے کے آداب یا بولنے کے حقوق ہیں, وائٹ بورڈ اور مارکر کے حقوق ہیں, سواری کے حقوق ہیں, کیا ہے؟ موٹر سائیکل کا کیا حق ہو سکتا ہے دسو؟ نہیں, اگر آپ مجھے بتائیں کہ میں موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال دوں اور فرنٹ اور بیک مڈ گارڈ بھی نکال دوں اور پیچھے لکھوں کلر بائک اور پھر یوں جا رہا ہوں, یہ حق صحیح ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ہے. اچھا, نبی علیہ السلام کے دور میں اس کا آنسر کون کرے گا؟ سی ڈی تھا, 125 تھا, یا چائنا والی بائک تھی؟ خیر, کس دنیا میں رہتے ہیں؟ سیرت نہیں پڑھی آپ نے؟ ہاں, یہ جو سیکنڈ ایئر والے ہیں, آپ نے بھی نہیں پڑھی سیرت؟ غور سے سنیں, سادہ سا سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں سائیکل تھی, 125 تھا, سی ڈی تھا, یا یہ جو چائنا والا چلتا ہے, یا یامہا کی بائک تھی, کون سی والی تھی؟ مجھے تو ربیع الاول میں شرم آ رہی ہے کہ یار آپ سارے, کون بتائے گا؟ آپ بھی نہیں ویسے, آپ بتائیں. ہاں, چائنا والی تھی. خاموش, کیا ہو گیا؟ آنسر دیا اس نے. کوئی ایک آدھا سیانا بندہ تو ہونا چاہیے کلاس میں. آپ بتائیں. نہیں, آپ نہیں. آپ بتائیں گے بیٹے کون سی بائک تھی؟ گھوڑا بائک تھوڑی تھی. کیا تھا؟ یامہا. بیٹے نبی علیہ السلام کے دور میں جو بائک تھی نا, یا جو سواری تھی, آپ کی ہماری جو بائکس ہیں ان کے کتنے ویل ہوتے ہیں؟ اس دور میں جو سواری تھی اس کے کتنے ویل تھے؟ 4. تو وہ ایک سواری آئی نبی علیہ السلام کے پاس, آ کے اس نے شکایت کی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہم نے کچھ اور سمجھنا, ہم نے سمجھنا یہ نہیں ہے, ہم نے یہ سمجھنا کہ ہر چیز کا اگر حق ہے تو آپ کی میری زندگی میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اوکے. اچھا, اس سواری نے آ کے شکایت کی نبی علیہ السلام کو. کیسا لگے کہ آپ کا موٹر سائیکل بابا آئیں لاہور سے بتائیں کہ یہ جو آپ صاحب ہے نا, اس نے آج
میری ایسی کی تیسی کر دی ہے. اگر موٹر سائیکل کو زبان مل جائے تو سب سے زیادہ شکایت کس کی لگے گی آپ میں سے؟ ابراہیم کی. تو آ کے نا شکایت کی سواری نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرا مالک ہے نا پیٹرول صحیح نہیں ڈلواتا. پیٹرول اور جہاں پہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے لٹاتا ہے, ہلا جلا کے آندہ کوئی گل نہیں پہنچ جانا ہے, اور پہنچ کے گھر کھڑا کر دیتا, اور پھر میں ساری رات بھوکا رہتا ہوں. کون سی سواری تھی؟ اور کوئی جواب دے. نہیں بیٹے یہ تو کلاس کا ادب ہے کہ یو ہیو ٹو ریز یور ہینڈس, آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, اشارہ کرنا ہے. کون سی سواری تھی؟ دو بندے تو میرے دوست بن گئے ہیں, ایک چائنا والی اور دوسرا یاما والی, ایک بلال اور دوسرا خبیب. اب آپ بتائیں تیسرا بندہ وہ کون سی سواری تھی؟ جی ریز یور ہینڈ. آپ بتاؤ گے چھوٹو, آپ کتنا پیارا بیٹا ہے. ہاں آپ بتائیں گے؟ آپ بتاؤ, آپ بتاؤ. یہ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ, اس میں بتائیں کون سی تھی سواری؟ سائیکل. آپ بتائیں. گھوڑا. آپ؟ سائیکل. سائیکل. اونچا بولو نا. سائیکل. صبح آپ نے کیا بتائی تھی؟ چائنا وال. چائنا والی بھائی. وہ جو پیارا بیٹا بیٹھا, آپ کا نام بیٹے؟ پیچھے پیچھے. سفیان نے کہا کہ سائیکل. پیٹرول ڈلتا ہے سائیکل میں؟ بیٹے وہ سواری تھی اونٹ. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرمایا نا, اونٹ کے لیے بھی شفقت اور رحمت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ کے لیے بھی شفقت, اور اونٹ نے آ کے شکایت کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یہ پڑھ کے نا اللہ جانتا ہے بڑی شرم سی آتی ہے کہ ہم لوگ تو چونٹی کا خیال بھی نہیں کرتے. کر رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ راستے میں نا یار چونٹیاں ہوتی ہیں تھوڑی احتیاط کر لیں. ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتے نا. یہ فرق ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے زیادہ محبت, اتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اونٹ کو بھی مان تھا کہ اگر میں شکایت لگاؤں گا تو فائدہ ہوگا, ہے نا. آپ جب گھر میں یا کلاس میں کسی سے تھوڑی سی کو فائٹ شائٹ ہو جاتی ہے نا, تو کس کو شکایت لگاتے ہیں؟ بڑے کو, جس کا پتا ہوگا کہ کوئی علاج کرے گا. اب اونٹ نے یہ شکایت کی کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن پیٹرول چارہ تھوڑا ڈالتا ہے. نبی علیہ السلام نے پھر بتایا, فرمایا کہ ان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ والدین کے حقوق, گفتگو کے حقوق یا آداب یعنی زبان کے آداب یا حقوق, تیسرا راستے کے, فورتھ سواری کے آداب. ہو گئے؟ کو پانچواں ایڈ کرنا ہے کافی؟ بتائیں. ہم یہ ایڈ کر لیں, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کتنے حقوق ہیں؟ کتنے؟ اچھا اب ہر چیز کا حق ہے, موجود ہے, تو ان ساری چیزوں سے جو اعلیٰ, افضل, بہترین, سب سے زیادہ شان والی ذات ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کا حق نہیں ہوگا؟ ہوگا نا, اور ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ ہوگا. اور کل ہم نے پوچھا کہ اللہ کا کیا حق ہے, تو آپ نے دیکھا ہم میں سے میجورٹی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا کیا حق ہے, نہیں پتا تھا نا. یہ ہے اللہ کے معاملے میں زیادتی انسان کی. آج آپ کو پتا ہے نا اللہ کا حق کیا ہے؟ جی کیا اللہ کا حق؟ حق اللہ علی العبید ان یعبدوہ. آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر, ہمارے والدین پر, بڑوں اور چھوٹوں پر, سب پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی کیا کریں. اور آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نہیں بیٹے
راضی نہیں. جی احمد بھائی, میدان سج گیا پھر تو. اس کا آنسر میں نے کل دیا تھا, آج تو پھر میدان سج گیا. میدان اس طرح سجا ہے, کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اللہ تعالیٰ کو راضی. حفظ صاحب ہری اپ, کیا مقصد؟ جنت میں جانا. جنت میں جانا. یہ وہ کوشچن ہے جس کا کل میں نے آنسر دیا. اور عبادت. عبادت کتنے ہوگا جی؟ اللہ کو راضی, آپ نے کیا بتایا؟ اللہ سیم. جنت میں جانا, عبادت آ گیا, میدان تو تگڑا ہو گیا. اللہ کی محبت حاصل کرنا. اور کون بتائے گا؟ عبد الحنان. نبی کی سیرت کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا. وائٹ بورڈ مارک کر دیں, میں آپ کے سوال لکھتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھائیں گے. دیکھیں, نبی کی سیرت کے مطابق زندگی, یہ آپ کی باتیں سب ٹھیک ہیں, باتیں غلط نہیں ہیں. یہ پرماننٹ, یہ پرماننٹ بیٹے, وہاں کافی سارے پڑھے ہیں. دیکھیں, نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا. جی زبیر. آخرت, آج آپ نے نا بیٹو یہ سوال یاد کر کے جانے ہیں, اور اس سوال کا تعلق ہے مسلمانوں کے عقیدے سے. عقیدے کا لفظ نکلا ہے عقد سے. عقد آندے نے گانڈ نو, کس کو؟ گرہ, ناٹ, رسی کے سرے پہ جو لگاتے ہیں نا, سمجھتے اس کو. اس بات کا تعلق ہمارے مسلمانوں کے عقیدے سے ہے, جس کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا, بہت ساری چیزیں اس کی آٹو کریکشن پہ لگ جاتی ہیں, آٹومیٹک صحیح ہو جاتی ہیں. آٹومیٹک کیسے؟ سمجھیے بات کو. اللہ کا ہم سب پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ رب العزت کا بندوں پر حق کیا ہے؟ کہ بندے کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. اب آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد؟ جواب سن لیں. آپ کی اور میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے, جواب غلط ہے, کمی ہے اس میں. آپ کی اور میرا توجہ دینا اس پہ, صرف ایک جملہ ہے. آپ کی اور میری زندگی کا مقصد اگر میں کہوں اللہ کی عبادت ہے تو یہ بات ٹھیک ہے؟ بات تو ٹھیک ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. اس میں کمی کیا ہے؟ ہاں شاباش شاباش شاباش, کچھ اچھی. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ یعنی عبادت ہے, اس میں کمی کیا ہے؟ شریک نہ ٹھہرانا. اور کوئی بات کرے گا؟ آپ بولو معاذ. اللہ کی اطاعت کرنا. سمجھیے, آپ میں سے کلمہ کون سنائے گا؟ کلمہ کون سنائے گا؟ کلمہ طیبہ, پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک. آگے احمد بھائی بولے. بس اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے؟ جی آپ کریں. صبر سب, ویری گڈ. کیا ترجمہ کیا؟ پہلا لفظ بھائی نے کیا پڑھا عربی میں؟ لا. ہے مارکر, کافی سارے مارکر, وہ سامنے, ان میں سے کوئی بھی نہیں چلتا, وہ سامنے پڑے کارنر میں. یہ سارے ریڈ وائٹ یہ سب دکھائیں, یہ ہم ہی لائے تھے, وہ سارے دکھائیں, ہمیں پرماننٹ نہیں چاہیے. اچھا, یہ عربک پڑھی انہوں نے کیا؟ ہے مارک لے کے. ٹھیک ہے, آپ نے غور کرنا ہے, غور کرنا ہے, غور کرنا ہے. آج والی اپنی کلاس بڑی ضروری ہے, پھر آپ کا ایک کمپٹیشن بھی آپ کا ویٹ کر رہا ہے. آج آپ کی سلائیڈز بھی بڑی ڈیفرنٹ ہیں. اگر آپ میرے پیارے بیٹے اس بات کو رٹ لینا, پورے کورس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ نے رٹنی ہے, کوئی بات ایسی, لیکن یہ رٹنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ احمد بھائی سمجھ رہے ہیں بات؟ اٹ مینز کہ یہ کو بڑی 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 اہم ترین بات ہے, اس سے اہم بات کوئی نہیں ہے. تصور کریں,
کیا پڑھا او بھائی نے عربی کیا پڑھی؟ لا. انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اب یہ کیا چکر ہے کہ کلمہ یہاں سے شروع ہو رہا نہیں ہے کوئی. اچھا آپ کیا بتاؤ کوئی نہیں ہے؟ ہر کوئی تو ہے. آپ نہیں ہو؟ شکریہ. آپ نہیں ہو تو آپ تو ہو نا. کون آنسر کرے گا؟ جی جی حافظ عثمان درگناوی. عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کرنی ہے. اس کے سوا کوئی پہلو نہیں ہے. ہاں 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 ویری گڈ ویری گڈ. احسن اللہ علیک وبارک اللہ فیکم. کلمہ طیبہ بیٹو، یہ سیم آنسر جو عبدالحنان نے دیا. کلمہ طیبہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے نفی کرتے ہو، نلیفائی کرتے ہو، کہتے ہو کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق مگر صرف ایک اللہ. تو جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی. ابھی اس میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ زبردست. اللہ اکبر. دل خوش ہو گیا یار. یہ آپ سب نے کیوں نہیں بولا؟ ہم نے اتنی تمہید یعنی ٹھک عبدالحنان نے بولا صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ پوائنٹ ہے. مثلا آپ مجھے بتائیں، بیٹھے شاباش. کوئی بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی بت کی بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیوں؟ یہی تو فرق ہے. آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، بس ختم. صرف ایک اللہ کی. اس صرف کا مطلب کیا ہے؟ جو کلمے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پہلے بندہ نفی کرتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی بندہ، کچھ بھی نہیں ہے عبادت کے لائق. صرف ایک عبادت کے لائق ذات ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ. اب جب آپ سے کوئی پوچھے نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، خاموش. اب میں جس سے پوچھوں گا وہ آنسر کرے گا. ہماری زندگی کا مقصد، میں نے صرف تھوڑا سروے کرنا ہے کہ بات کس حد تک گہرائی میں اتری. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. کمی ہے، کمی ہے، ابھی بھی کمی ہے. مزہ نہیں آیا. کمی آپ بیٹے بتاؤ گے؟ صرف اللہ کی بات. ابھی بھی کمی ہے، ابھی بھی کمی ہے. اتنی بڑی چھوٹی سی بات ہم نے سمجھنے کے لیے 15 منٹ لگائے ہیں. صرف اور صرف اللہ کی عبادت. ویسے اس کے جواب سے مجھے مزہ آیا. اس نے کہا صرف اور صرف، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. دنیا میں بہت سارے گمراہ کن عقائد اور لوگ ایسے ہیں جن کے مطابق اللہ ایک بھی نہیں رہتا. معاذ اللہ. وہ آپ کے لیول سے بڑی بات ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی. اب مزہ آئے گا. بندوں کا ہم سب پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اور دوسرا حق نبی علیہ السلام نے. پہلا حق یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرا حق یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کون ترجمہ کرے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ تو عربی بھی سمجھتے ہو. ماشاء اللہ. اور ویری گڈ. آپ کو واقعی سمجھ آ رہا تھا؟ ماشاء اللہ. اور کون اس کا ترجمہ کرے؟ آپ کریں گے؟ آپ کریں گے بیٹے؟ چھوٹا ہے. اور کون کرے گا؟ آپ کریں. آپ صاحب. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اللہ. ابھی آپ نے میں نے پڑھ لیا کہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے نا دو حق ہیں. پہلا حق کیا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ بس بات مکمل ہوگی. پہلا حق یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے. بیٹھیں شاباش سٹ ڈاؤن. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. یہ پوری حدیث ہے. پھر حدیث آپ کو سناتا ہوں. حق اللہ علی العبید ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا
بندوں پر جس کو پسند ہو نا، میں اس کو یہ عربک میں حدیث بھی بھیجوں گا انشاءاللہ. آپ نے اور میں نے اس کا بہت پیارا پوسٹر بھی بنانا ہے، کیونکہ دیکھو نا، ہم اللہ سے زیادہ تو کسی سے محبت نہیں کرتے. وہ کل زبیر نے دل خوش کیا. زبیر بیٹے وہ سناؤ کل والا قول کیا تھا صحابی کا؟ اتنی دل خوشی ہوئی، مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی بچہ، مشکل صحابی کا نام ہے اور قول بھی وہ بڑے دل والے لوگوں کو یاد آتا ہے. یاد ہے کل آپ نے ایک قول بتایا تھا، کیا قول تھا؟ ہاں جی، ابو دردہ کیا فرماتے ہیں؟ نے فرمایا کہ بیٹا اونچا بولو، اونچا بولو. کہا کہ مجھے اللہ سے پیار ہے کہ میں ایک دن پہلے اللہ سے چل جوں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. حضرت ابو دردہ کا قول ہے، بالکل صحیح بتایا زبیر نے کہ میرا دل کرتا ہے. میں نے آپ کہا کہ یار ہمیں اللہ سے زیادہ کس سے محبت ہو سکتی ہے؟ ماں باپ سے کتنا پیار ہے، اچھا لگتا ہے نا، دوست کتنے اچھے لگتے ہیں. تو جب بندے کو پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، تو جتنی محبت اللہ سے ہوتی ہے اتنی کسی سے. ایک واقعہ سناؤں؟ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا. ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اللہ کی محبت میں. اللہ اکبر، کہ ایک بندے کو کہا گیا کہ آپ نا اللہ کے ساتھ شرک کرو. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی کوئی کام کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ نا یہاں سے نکالے پسٹل. ہم کہا یار تو بتا کتنے کلو شرک کرنا ہے، ایسے نا ہم تو ختم ہو جائیں گے اسی بات پہ. ایسے ہی ہے نا، یہ کمزوری ہے. یا وہ آپ کو کہے کہ ایک پڑھا نا سارا توحید نکل جائے گی نا، ہم ڈر جائیں گے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایسا گزرا ہے پہلی امتوں میں کہ اس کو کہا گیا اللہ کے ساتھ شرک کرو، کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا، یہ آداب مجلس کے بہت خلاف بات ہے، بیٹے سائلنٹ کیا کرو. آپ پہلی مجلس ہے نا اس لیے نہیں پتہ، آپ پہلی دفعہ ہیں نا کلاس میں اس لیے نہیں پتہ. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ لے کے آؤ تیل، لکڑیاں، آگ جلاؤ، بڑی سی کڑائی اور پتیلا اور الاؤ جلاؤ. دیکھا جب جہاں گنے بن رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا سا برتن ہوتا ہے. آگ جلائی گئی، تیل گرم کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یا اللہ کے ساتھ شرک کر یا پھر یہ تیرا علاج ہے. کیا کیا ہوگا؟ اس آگ جلتے تیل میں کود گیا جیسے پکوڑا بن جاتا ہے انسان. لیکن اللہ کے ساتھ شرک، ایسا ایمان چاہیے بیٹو. اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کی قسم سے، اسی امت میں سے ایسے ایمان والے بچے بیٹے نکلتے ہیں نہیں نکلتے؟ آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ایک بچے کا ہم نے اور پڑھا ہے، کون بتائے گا؟ واہ زبیر فرسٹ پوزیشن ہے ماشاءاللہ، ہر بات میں ہاتھ. سب سے مزیدار تو وہ کمپٹیشن ہوا آپ لوگوں کا، نہیں یاد یاد آ گیا؟ کس کو یاد نہیں آیا؟ احمد بھائی آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا؟ آپ نہیں تھے نا اس کلاس میں، آپ کو نہیں پتا. آپ تو نہیں تھے؟ آپ تھے؟ کل چھٹی پہ تھا. ہاں کال نہیں بیٹے آپ نظر آئے. عبد الحنان بتاؤ جی، کھڑے ہو کے بتائیں. وہ سورت بروج میں جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ کہ اس کا امتحان لیا گیا تھا کہ اللہ کا علم زیادہ ہے یا جادوگر کا. ٹھیک ہے، واقعہ یہی تھا. اس کی کو وضاحت کرے گا؟ کون کرے گا؟ بس ہمارا اشارہ کرنا مقصود. دیکھو وہاں بچے نے مرنا قبول کر لیا، لیکن جادوگر کی بات یہ ہوتا ہے ایمان. اور سورت بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بیٹھے. اور اصحاب الاخدود ان کا واقعہ بھی قرآن نے تیسرا واقعہ آ گیا. پہلا واقعہ جلتے تیل میں چھلانگ لگانا، دوسرا واقعہ جو آپ نے اسٹڈی سرکل کیا تھا سورت بروج کی روشنی میں. تیسرا اصحاب الاخدود، ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو ورنہ بڑی بڑی خندقیں کھودیں. خندق سمجھتے ہیں؟ یہ جب سیوریج کے پائپ ڈال رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے بڑے آ کے وہ کوکر نکال رہے ہوتے ہیں مٹی، اور بہت بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں، یاد ہے؟ اس طرح خندقیں کھودی گئی تو 10-10 20-20 فٹ، ان میں لکڑیاں پھینکی گئی، لکڑیاں پھینک کے آگ جلائی گئی، اور ان کو کہا گیا یا مجھے رب مانو یا ان میں چھلانگ لگاؤ. پھر سب نے چھلانگ لگا دی. ایسا ایمان تھا. یہ واقعہ کس صورت میں ہے؟ اصحاب الاخدود، خندقوں والے. کتنے واقعات ہو گئے؟
فورتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت، کہ ابھی آپ نے ہم نے دیکھی ہے رسٹ واچ کی محبت زیادہ نا بھی، اگر مجھے رسٹ واچ مل جائے نا تو پھر میں فرسٹ پوزیشن لوں گا، اگر مجھے بائک مل جائے تو بائک کی محبت، رسٹ واچ کی، لیپ ٹاپ کی، اینڈرائڈ فون کی، بابا کی، ماما کی، پیزا کی، آئس کریم کی، پارٹی کی، سیر کی، گاڑی، یہی محبتیں دیکھیں نا۔ اللہ والی محبت تو ہم نے چکھی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ کسی دیہات والے ہمارے بھائی ہیں سارے، کسی پنڈ والے بندے نے کہا تینوں پیزا کھلاؤں یار، اور نہیں یار منہ لویڑیا جاتا سارا، اور اس کو کیا پتا پیزا کیا ہوتا ہے، اور جس کو لت پڑی ہے اس سے پوچھو، کیونکہ اس کو تعارف نہیں ہے نا پیزا کیا ہوتا ہے۔ آپ اسے 2 4 5 دفعہ کھلاؤ، پھر آٹو پہ یا تو سگریٹ ایک کش لگاؤ نا نشے کا، بعد میں بندہ آٹو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو مثال بیٹو بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب آپ اور ہم ٹیسٹ کریں گے نا اللہ کی محبت کی، کس چیز کی، تو پھر یہ دنیا کی ساری محبتیں بھول جائیں گے، پھر یہ چھوٹی پڑ جائیں گی۔ پھر اللہ کتنے مثالیں ہو گئی، ریپیٹ کریں، 1 تیل والی، 2 3 بچے والی، اور 4 3 ہوگی، 4 نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا، میں آج آپ کو کچھ ویڈیوز بھی ایسی دکھانے والا ہوں کہ آپ ہم حیران رہ جائیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی محبت کی مثال ہے۔ ایک مٹی کھودی جاتی، گڑھا کھودا جاتا، بندے کو اس میں کھڑا کیا جاتا، اوپر سے مٹی پھینک دیتے، اس کا سر باہر رہتا، اس سر کے اوپر آری دیکھی، بلیڈ، آری رکھ کے اس کے سر کے اوپر چلا دی جاتی، لیکن بندہ اللہ کے ساتھ شرک۔ کتنے واقعات ہو گئے؟ لاسٹ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، پہلی ہم بات کیا کر رہے تھے، کہیں اصل بات سے تو نہیں، آپ یہ ساری واقعات کیوں میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ نہیں صرف اللہ کی عبادت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، عقیدہ تو بڑی بات ہے، ایک خاص بات پہ نہیں، اللہ کی محبت پہ نہیں، صرف اللہ کی نہیں بالکل بھی نہیں، وہ تو مین ٹاپک ہے، اللہ کی محبت نہیں بالکل نہیں جی۔ صرف اللہ کی محبت، کہ ہم اللہ کا شرک نہ کریں۔ زبیر اور عبد الحنان ماشاءاللہ ہماری کلاس کے سٹار ہیں آج، ماشاءاللہ احسن اللہ علیک۔ دیکھو ٹاپک یہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں نا، ہم نے ٹاپک پڑھا کہ اللہ کا حق کیا ہے، یہ دیکھیں روٹ ٹاپک، اللہ کا حق یا حقوق ہم دیکھ لیں کتنے ہیں۔ اب بھوک لگی؟ یہ 6 کس نے بولا ہے؟ بھوک لگی بلال؟ 2 حق کدھر؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جو آج کلاس میں نیا ہے نا وہ دیکھ رہے تھے بھی یہ کیا ہوتا ہے، احمد سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہوگا بھی یہ ذکر اذکار پہ تو بندہ اللہ توبہ کر رہے، بھاگ جاتے ہیں سارے، کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ آپ کو نیند آتی ہے نا جب آپ پڑھتے ہو 6۔ اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، میں عبادت لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ اچھا دوسرا ماشاءاللہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، نہیں کرنا، خود ہی کہا شرک۔ اچھا آپ کا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بولتے ہیں اس کا مطلب نہیں کرنا، ایسے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور شرک نہ کرنے پہ ہم نے کتنے واقعات پڑھے ہیں؟ 1 2 3 4 اور 5واں سنا دیے؟ نہیں سنایا۔ 5واں یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے بھی بندے گزرے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو،
وہ کہتے مار سکتے ہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، اتنے کچے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یاری ہے مکاری نہیں ہے، اللہ والی یاری سب پہ، یہاں کہتے ہیں نا، یہاں تو پتہ نہیں کس کی یاریاں کس کے ساتھ بھاریاں چلتی ہیں، یہ ہوتا ہے مومن۔ اور ان کے سامنے لوہے کی کنگیاں لائی جاتی ہیں، اور کنگیاں لے کے کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے سے گوشت اتارنا شروع کرو اور پاؤں تک کھینچ کے سارا گوشت ہڈیوں سے اتار دو۔ گوشت اتار دیا جاتا، کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے ہمارا ایسا ایمان؟ اس لیے ہماری تباہی ہے اس وقت مسلمانوں کی، ہم چھوٹی سی چیز دیکھتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اکیڈمی میں کلاس میں ایک پیریڈ تھوڑا آگے پیچھے ہوا، ہم نماز، ہمیں پتہ لگا کہ ابھی بابا سے ڈانٹ پڑے گی، ہم سچ بھول گئے۔ یعنی جدھر ہمیں نظر آیا کہ تھوڑا سا کوئی فائدہ ملتا، ہم نے اپنی سیدھا راستہ چھوڑ دیا، مطلب ہم نے اللہ کی محبت پہ کمپرومائز کیا۔ ایسا ہی ہے، یہ تھے وہ لوگ۔ 5 واقعات یاد رہیں گے؟ یاد رہیں گے؟ اب اگلا سوال ہے، پہلا سوال میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ اور دوسرا حق؟ میں آپ کو اللہ کی محبت بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ، حدیث جب بھی پڑھتے ہیں نا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ آپ سب پر میرا حق ہے، اللہ نے بتایا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا، اللہ کو اس کی شان ہے، نہ کہ ہماری کیا ضرورت۔ یہ ایسا ہی ہے، آپ گھر میں نا کس کس کے گھر میں ملازم ہیں، یعنی کام کرنے والی آنٹیاں یا جیسے ورکر ہوتے ہیں، آپ کے بابا ورکر رکھیں کام کرنے والا، اور اسے کہیں کہ بھائی جان پوچھا مارنا ہے، بھانڈے بھی دھونے نے، ڈرائیونگ بھی کرنی ہے، یہ 4 5 6 کام ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں۔ وہ کہے یس باس ٹھیک ہے۔ اب باس صاحب بات ختم کرو گا، باس صاحب میری گل سنو استاد جی اے 4 میرے حق نے نا، تو سنو میرا بھی تھوڑے تے حق ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ملازم ہے، اس کا جو حق ہے انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مالک کو کہے کہ اگر آپ کے میرے پہ یہ حق ہے تو میرا بھی آپ پہ یہ حق ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا کہ آپ پر اللہ کا حق یہ ہے، اور ساتھ کہا کہ میں نے اپنے اوپر بھی یہ حق لازم خود کر لیا، اللہ نے خود، اور وہ یہ ہے کہ جو میری عبادت کرے گا، جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ یعذبہ، میں اس کو عذاب، ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ ہے الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ بیٹو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ سے زیادہ کسی سے محبت، سب محبتیں بعد میں ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اس کے رسول سے محبت ہو، پھر چاہے اپنی جان سے ہو، والدین سے ہو، جس چیز سے ہو، لیکن محبت میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے کیسے راضی ہو گئے؟ جناب اسماعیل کیسے مان گئے کہ آپ چھری چلا رہے ہیں؟ وجہ سادہ سی بات کہ جس اللہ سے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے لیے کوئی گلا کٹوانا بڑی بات۔ یاد رہیں گی یہ باتیں، یا آپ کے لیسنز میں سے سب سے اہم لیسن ہے ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جتنے گروپس ہیں نا فوری نیچے سرکل بنا لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بہت لیٹ، واپس جائیں، واپس جائیں، سزا ہوگی۔ پش اپس لگوائے نا کل والے، واپس واپس، نہیں 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 واپس۔ آپ کہیں کہ سر بات سمجھ نہیں آئی، واپس واپس واپس۔ آپ سب پش اپس پھر مشکل ہو جانے ہیں۔ بیٹا آپ کا چھوٹا سا اسٹڈی سرکل ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ یہ سلائیڈز ریڈی؟ آپ کا اسٹڈی سرکل ہے چھوٹا سا، آپ نے نیچے بیٹھ کے گول دائرے بنا لینے ہیں۔ 5 گروپس ہیں، چلو 5 گروپ۔ علی بیٹے باقی جو نیچے سے بیگ لے آؤ، ہاں، یعنی 2 ادھر بنا لیں، 2 ادھر بنا لیں، لیکن یوں ود ان سیکنڈز، سبحان اللہ
الحمدللہ، استغفر اللہ. کیا ہوا آپ صاحب؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. دیکھیں آپ سب ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی یار، گاڑی تو نارمل چل رہی ہے، آپ جھٹکے کیوں لیتے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ بچے بڑے جھٹکے لیتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ہاں نہیں 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 بیٹے بیٹے دھیان سے بیٹے، وہ بکس اٹھاؤ جلدی 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 بیٹے. اچھا بناؤ بناؤ بناؤ، ٹھیک، اوکے اوکے. ہری اپ، آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم، آپ کو تو تجربہ ہے نا سب کو کہ کیا ہوتا ہے. وہ گروپ یار آپ میں سے نا کوئی بڑا ادھر جائے، وہ بچے ہیں ان کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا. شام بھائی آپ جاؤ، بلکہ نہیں بیٹھو بیٹے، آپ سارے ادھر آؤ. یہ دو ادھر بیٹھو، دو ادھر آؤ، دو ادھر آؤ. یہ لیں آپ، یہ لیں. بہت تھوڑا ٹائم آپ کے پاس. ہری اپ بیٹے بیٹے، بسم اللہ. آپ رہ گئے، آپ نے کرنا نہیں. وہ بعد میں کر لیں گے. یہاں بیٹھے پھر آپ میں سے دو لوگ ان کے ساتھ آئیں. آپ دو ان کے ساتھ آؤ. چھوٹو ٹائمر چلائیں بھائی جان، ٹائمر چلائیں. احمد بھائی ٹائمر چلائیں ان کا. استغفر اللہ. نہیں، احمد بھائی کو اس کے ساتھ انوالو رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے موو کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ آپ شوق سے آ جاتے ہیں، میں نے کہا تھا بڑوں کے کورس میں آپ کو فائدہ ہوگا. یا شام پھر بھی آ جاتا ہے. عمر بھائی آتے ہیں، وہ آج نہیں آئے. ہم تھوڑی ویڈیو سیٹ کر لیں کچھ نا. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے مسئلہ اقصیٰ فلسطین پہ، اس میں کچھ ویڈیوز آج بڑی تگڑی تگڑی ڈرانی ڈھونڈی ہیں، تو تھوڑی ہم ترتیب لگا